السلام علیکم دوستو، کیا محرم کے مہینے میں شوہر اور بیوی کا ہم بستری کرنا حرام ہے؟ کیا ایک محرم سے لے کر 10 محرم تک شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا کیا منع ہے؟ اگر کسی کی شادی محرم شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ہوئی ہے تو کیا اس 10 دن تک اپنی بیوی سے شوہر دور رہنا چاہیے؟ دوستو، ہر سال جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ سوال ہزاروں لوگوں کے دماغ میں گھومنے لگتا ہے، لیکن انہیں صحیح جواب نہیں مل پاتا ہے۔ اور سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس مسئلے میں ایسی باتیں بتاتے ہیں جن کا نہ تو کوئی قرآن میں ذکر ہے اور نہ ہی کوئی صحیح حدیث ملتی ہے۔ تو آئیے صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس پورے مسئلے کو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جسے جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ محرم کا مہینہ آخر ہے کیا؟ پہلے تو ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں۔ دوستو، محرم اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہے، 4 مہینوں میں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص اجازت اور سمان والا مہینہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے سمان والے ہیں، یعنی محرم ایک برکت والا مہینہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اس مہینے میں شوہر بیوی کے لیے ہم بستری کرنا حرام ہو جاتی ہے؟ آئیے آگے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ کیا قرآن میں محرم کے مہینے میں ہم بستری کرنے کا کوئی حکم ہے؟ دوستو، اگر کوئی چیز حرام ہے تو اس کے لیے قرآن اور صحیح حدیث صاف اور مضبوط دلیل ہونی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 187 پر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے رشتے کو، یعنی کہ بیوی کے رشتے کو بیان کیا ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ محرم کے مہینے میں 1 محرم سے 10 محرم تک شوہر اور بیوی کا ملنا حرام ہے، یعنی قرآن میں کوئی ایسی منائی موجود نہیں ہے۔ اب حدیث کیا بتاتی ہے، ہم پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ہم صحیح حدیث کو دیکھیں تو ہمیں ایسی کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ محرم کے مہینے میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نہ ہی یہ ہمیں صحیح بخاری شریف میں ملتی ہے، نہ ہی صحیح مسلم شریف میں دیکھنے کو ملتی ہے، نہ ہی ابو داؤد میں ملتی ہے، یعنی کہ کسی بھی حدیث میں ہمیں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایسی بات کہی ہو کہ محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو یہ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک میاں بیوی کا آپس میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ ایسا کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی یہ کہیں ثابت ہے لکھا ہوا۔ تو کسی انسان کے لیے یہ کہنا کہ حرام ہے بہت بڑی بات ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھ لیجئے پہلے آپ لوگ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں سنا ہے، ہمارے جو بڑے تھے وہ ہم سے ایسے ہی کہتے آئے ہیں، لیکن دوستو، دین لوگوں کی بات سے نہیں چلتا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے چلتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی سماج میں بات مشہور ہو گئی ہو، لیکن ہر بات مشہور صحیح نہیں ہوتی ہے۔ ایک ایگزامپل کے طور پر آپ بات کو سمجھ لیجئے گا، یعنی کہ کسی نوجوان کی شادی 25 ذی الحجہ کو ہوئی، ٹھیک ہے؟ اب شادی کے 5 دن کے بعد محرم شروع ہو گیا۔ اب کچھ لوگ اس سے کہنے لگے کہ 1 محرم سے 10 محرم تک تم اپنی بیوی سے دور رہو، اگر دور نہیں رہو گے تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ سوچئے، اگر اس بات کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو کیا بنا وجہ ایک نئے شادی شدہ جوڑے کو پریشان کرنا صحیح ہوگا؟ بالکل نہیں ہے، کیونکہ اسلام آسانی کا دین ہے، مشکل پیدا کرنے کا دین نہیں ہے۔ اچھا، آخر میں یہ غلط فہمی لوگوں کے بیچ آئی کہاں سے؟ دوستو، اکثر کچھ باتیں پیڑھی در پیڑھی چلتی ہیں، لوگ انہیں سنتے ہیں، سناتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی بھی سمبند نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی بات کو ماننے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا ثبوت کیا ہے، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو ہمیں ساودھان ہو جانا چاہیے۔ اب ایک اور سوال لوگوں کے بیچ میں چلتا ہے، کیا 10 محرم یعنی کہ عاشورہ کے دن ہم بستری کرنا حرام ہے؟ تو دوستو، اس کا جواب بھی وہی ہے۔ قرآن اور حدیث میں کوئی بات ہمیں ایسی نہیں ملتی ہے کہ عاشورہ کے دن میاں بیوی کا ملنا حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ روزے کی حالت میں اگر بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے، اور اس کو بس دھیان رکھنا ہے کہ جب تک، یعنی کہ صبح انہوں نے روزہ رکھا تو شام تک
मियाँ बीबी का यानी कि हमबिस्तरी करना नाजायज़ है, गलत है, गुनाह है। लेकिन हाँ, रोज़ा इफ्तार करने के बाद वो मियाँ बीवी दोनों आपस में मिल सकते हैं। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात आप लोग समझ लीजिएगा, जिसमें हर मुसलमान को जानना चाहिए, यानी कि किसी चीज को हराम कहना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हराम वही है जिसे अल्लाह ने हराम किया हो या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम बताया हो। अगर हम बिना इल्म के किसी हलाल चीज को हराम कह दें तो ये बहुत गंभीर मसला है, यानी बहुत गंभीर मामला है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और सही बातों को सुनना चाहिए। देखिए, मुहर्रम के महीने में शौहर और बीबी का हमबिस्तरी करना हराम नहीं है। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ऐसी कोई मनाही कुरान और हदीस से साबित नहीं है। लोगों की बनाई हुई बातों और अफवाहों से आप लोगों को सबको बचना है। हर मसले में कुरान और सुन्नत की तरफ लौटना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो बिना जांचे, बिना परखे उसे आगे फैलाने के बजाय कुरान और सही हदीस की रोशनी में भरोसेमंद उलमा से उसकी तस्दीक जरूर कर लेना चाहिए, यानी कि पूछ लेना चाहिए। क्योंकि दीन में सबसे खूबसूरत रास्ता वही है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता है। अल्लाह ताला हमें सही बातों को समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन भी जरूर लिख दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को लगता है कि बहुत फायदेमंद है, इसमें जानकारी बहुत ज्यादा है, बहुत लोगों के बारे में बताया गया है, तो इस वीडियो को तमाम मुसलमान भाई बहनों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके दिमाग से गलत फहमियां निकल सके, ताकि वो ये जो गलत मसले चलते हैं, गलत बातें चलती हैं, गलत सोशल मीडिया पे सवाल पूछे जाते हैं, व्हाट्सएप के जरिए से सवाल पूछे जाते हैं, तो उन सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर मैंने दे दिया है। तो अब आप लोग मदद कीजिए मेरी इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने में जो गलत सोच रखते हैं, जो गलत फहमियां फैलाते हैं, गलत बोलते हैं, गलत बातें करते हैं। तो उन तक इस वीडियो को शेयर करके उनको सही जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को दिल से लाइक करना और वजीफा पावर चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।